سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی کلاس نمبر 22 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں چند سوالات ہیں جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس سورت کا نام سورۃ الم نشرح ہے۔ چلیں ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ الم نشرح کا تعارف پڑھیں گے۔ مقام نزول: سورہ الم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ الم نشرح نام رکھنے کی وجہ: اس صورت کے 3 نام ہیں، سورہ شرح، سورہ انشراح اور سورہ الم نشرح، اور یہ تینوں نام اس صورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں کیونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ الم نشرح رکھا گیا۔ سورہ الم نشرح کے مضامین: اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا، اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا بوجھ دور کر دیا، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نمبر 2، مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ نمبر 3، اس صورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہم اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الم نشرح لک صدرک۔ اے رسول مکرم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اس آیت مبارکہ میں نشرح کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نرم کرنا، وسیع کرنا، کھولنا، یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ وسیع نہیں کر دیا، یا کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کا سینہ نرم نہیں کر دیا؟ کفار کے طعن و تشنیع اور ان کی دل آزار باتوں سے آپ کو رنج ہوتا تھا اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور وسیع کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سینے میں نور داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سینے کو فراغ کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سینے کے فراغ ہونے کی کوئی علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پھر انسان دھوکے کے گھر سے نکل کر دائمی راحت کے گھر میں آ جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے
آپ کا سینہ مبارک کو کھول دیا، کشادہ کر دیا، اور دوسرا اس کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کی طرف چلتا ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا تھا، شق کیا گیا تھا۔ اور اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ سوال پر بہت حریص تھے، وہ آپ سے ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے جن کے متعلق دوسرے سوال نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، کیسے ابتدا ہوئی اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے یہ سوال کیا ہے تو سنو، میں 10 سال کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے اوپر 2 آدمیوں کی بات سنی، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں۔ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر گرا دیا، پھر میرا پیٹ شق کیا۔ حضرت جبرائیل سونے کی طشت میں پانی لا رہے تھے اور حضرت میکائیل میرے پیٹ کو دھو رہے تھے۔ یہاں پر 2 آدمیوں سے مراد وہ 2 فرشتے تھے جو آسمان سے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو شق کیا گیا، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کا سینہ چیرو، اور جب میرا سینہ چیرا گیا تو مجھے کوئی درد نہیں ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میرا خون نکلا اور نہ مجھے درد ہوا۔ پھر کہا، ان کا دل چیرو، پھر میرا دل چیرا گیا۔ پھر کہا، اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو۔ پھر جمے ہوئے خون کے مشابہ کوئی چیز نکال کر پھینک دی گئی۔ پھر کہا، ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو۔ پھر چاندنی کی مثل کوئی چیز داخل کی، ان کے پاس کوئی صفوف تھا، اس کو چھڑکا۔ پھر میرے انگوٹھے کو نرمی سے دبا کر کہا، اب آپ جائیں۔ پھر میرے دل میں چھوٹوں کے لیے بہت رحمت اور بڑوں کے لیے دل میں بہت نرمی تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کی حیات مبارکہ میں بچپن میں ہی آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ عالم ارواح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور اس کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی اس حال میں میرے لیے نبوت واجب ہو گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین پر بغیر روح کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا، تو میں تب بھی نبی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں اس شان کے ساتھ نبوت عطا فرمائی تھی۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تخلیق میں تمام انبیاء سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے آخر میں ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سب سے پہلے تخلیق کیا اور مجھے اس دنیا میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی بار ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 3 بار ہوا، کہ جب آپ بچپن میں کم عمر میں تھے تب آپ کا شق صدر ہوا، اور ایک بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی عطا فرمائی اس وقت آپ کا شق صدر ہوا، اور تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو معراج پر بلایا، جب آپ کا معراج کا واقعہ ہوا تو اس وقت آپ کا شق صدر ہوا۔ ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کے لیے دعا کی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر طلب اور بغیر دعا کے
فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں دوسرے نبیوں کو مانگنے سے ملتی تھیں آپ کو وہ نعمتیں بن مانگے عطا کی جاتی تھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے پرمشقت چیزوں کا بوجھ اتار دیا۔ اور آیت نمبر 3 میں فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پشت کو گراں بار کر دیا تھا۔ اس آیت میں وزر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے گناہ، لیکن چونکہ وزر کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس لیے اس کا معنی گناہ کرنا صحیح نہیں، سو یہاں اس کا معنی پرمشقت کاموں کا بوجھ وہ یہاں پر لیا گیا ہے، یعنی کہ آپ پر جو مشکل کام تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بوجھ اتار دیا۔ اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ آپ سے نبوت کے بوجھ اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں تخفیف کر دی تاکہ فرائض نبوت کو ادا کرنا آپ پر دشوار نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ ابتدا میں آپ پر وحی کا نزول بہت شدید اور ثقیل ہوتا تھا، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے ایام میں آپ پر وحی نازل ہوتی تو وحی منقطع ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، اور کفار قریش کے ظلم و ستم سے آپ کے دل پر بوجھ طاری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو قوی کر کے وہ بوجھ اتار دیا، حتیٰ کہ ایک موقع پر کفار نے آپ کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا تھا، تب بھی آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر لازم کر دیا ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لائے، حتیٰ کہ کسی شخص کا اللہ پر، اس کی توحید پر ایمان لانا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اوپر ایمان نہ لائے، اور نہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول ہوگی جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت قبول نہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، اور آپ کے نام کی شہرت تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آپ کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے، اور کلمہ شہادت تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور سابقہ آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، اور تمام آفاق میں آپ کا ذکر پھیلا ہوا ہے۔ خطبوں میں اور اذانوں میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دینی کتب کے شروع اور آخر میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اور نبی کے عنوان سے ندا فرماتا ہے، اور دیگر انبیاء کو ان کے ناموں سے ندا فرماتا ہے، جیسے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی۔ آپ کے متبعین آپ کی نعت پڑھتے ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ ہر فرض نماز کے ساتھ آپ کی سنت میں زاہد نماز پڑھتے ہیں۔ وہ فرض میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور سنت میں آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور آپ کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا گیا۔ بادشاہ آپ کی اطاعت کرنے میں عار نہیں سمجھتے، قراء آپ کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے کی حفاظت کرتے ہیں، اور مفسرین آپ کی کتاب کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں، واعظین آپ کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء اور سلاطین آپ کے روضے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ السلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کے روضے کی خاک سے اپنے چہرے کو سجاتے ہیں، آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ سو آپ کا شرف
روز قیامت باقی رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اذان، اقامت، تشہد، جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں ممبروں پر اور ایام تشریق، یوم عرفہ، رمی جمرات کے وقت اور صفا اور مروہ پر اور خطبہ نکاح میں اور زمین کے مشارق اور مغارب میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کی عبادت کرے اور جنت اور دوزخ تمام غائبات پر تصدیق بھی کرے اور یہ شہادت نہ دے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کی اس عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ عسرہ کا معنی ہے مشکل اور یسرا کا معنی ہے آسانی۔ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ بس جب کسی انسان کو اپنی مہم میں مشکلات درپیش ہوں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے اور ان آیتوں میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں رکھی ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ایک مشکل کبھی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکے گی۔ حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے خوشی خوشی باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ایک مشکل دو آسانیوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ پھر آپ نے ان دو آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں دو آسانیوں سے مراد اسلام اور دین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آسانی سے مراد دنیا کی فتوحات ہوں اور دوسری آسانی سے مراد جنت کی نعمتیں ہوں۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی وجہ سے آپ کو آر دلاتے تھے کہ آپ کا دین قبول کرنے میں ہمیں یہ چیز مانے ہیں کہ آپ فقر میں ہیں، کہ آپ تنگ دست ہیں اور نادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور تنگ دستی کی یہ مشکل عن قریب زائل ہو جائے گی اور آپ کو فتوحات اور غنیمتوں کی آسانیاں حاصل ہوں گی۔ اسی لیے جب بھی انسان کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور اس آیات کو دو دفعہ بیان کرنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مشکل کے اوپر دو آسانیاں غالب آ جائیں گی، لیکن ایک مشکل دو آسانیوں کے اوپر غالب نہیں آئے گی، یعنی کہ ایک مشکل وقت آپ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھیں اور اس پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے دو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس جب آپ تبلیغ سے فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستہ ہوں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور کار تبلیغ سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ایک قول اس کا یہ ہے کہ جب آپ نماز میں تشہد پڑھنے سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعا کریں، یعنی صرف اللہ ہی سے اس کے فضل کا سوال کریں اور اسی پر اعتماد رکھیں اور اسی پر توکل کریں۔ ظاہر ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی سے سوال کرتے تھے اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتے تھے، تو آپ کو جو یہ حکم دیا گیا وہ تقریر اور تاکید کے لیے ہے، یعنی جس طرح آپ صرف اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اسی طریقے پر قائم رہیں اور اسی طریقے کو ہمیشہ برقرار رکھے رہیں۔ اور یا پھر اس آیت میں بظاہر آپ کو حکم دیا گیا اور اس سے مراد آپ کی امت ہے، یعنی اس حکم سے مراد تمام امت مسلمہ ہیں کہ ہمیں اپنی حاجات
اور ضروریات کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کرنا چاہیے۔ اپنی تمام حاجات، اپنے سوالات سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنے چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ یہی سبق ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے اور اسی پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج کی تفسیر کی کلاس مکمل ہوئی۔ آج کی تفسیر کا پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر کس عمر مبارک میں ہوا؟ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی بار ہوا؟ سوال نمبر 3، لفظ وزر کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 4، اس صورت کے رکوع اور آیات کی تعداد کیا ہے؟ آپ ان سوالات کے جوابات نیچے کامنٹ سیکشنز میں دیں۔ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔